السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا اسلامیات میں جو ٹاپک ہے وہ پردہ پوشی کا ہے۔ چیپٹر ہمارا سیم وہی ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا۔ تو آج کا ٹاپک ہے جی پردہ پوشی۔ پردہ پوشی لفظ میں نے کچھ بچوں سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو کچھ بچوں نے آنسر کیا کہ پردہ کرنا، یعنی اپنا فیس جو ہے وہ کور کرنا، ڈھانپنا۔ تو یہ نہیں ہے۔ پردہ پوشی کا مطلب کچھ بچوں نے آنسر کر دیا ٹھیک، کہ کسی کے برائیوں پر یا عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس کی غلطیاں چھپانا۔ تو اصل مطلب یہ ہے پردہ پوشی۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے میں ایزی کر دوں کہ ہر بندے کے کچھ ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہماری بھی ہیں، آپ کی، میری، سب کی ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی کے ویک پوائنٹ پتہ چل جاتے ہیں تو ہم اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے ظاہر کریں گے تو ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بہترین جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے۔ تو لوگوں کے سامنے ہمارے عیب بھی آ جائیں گے، اور دوسری سائڈ اگر ہم کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو بھی جو ہے وہ چھپاتا ہے، چھپائے گا۔ تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی ہے، اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو آج ہم اسے ڈیٹیل کریں گے۔ پیج نمبر 53 ہے پردہ پوشی۔ جی، پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں جسٹ اتنا لکھ دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، یعنی کسی کی غلطیاں چھپانا، کسی کی غلطیوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنا، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے۔ آگے، دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں، کوشش نہ کریں کسی کے عیب ڈھونڈنے کی۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، اگر ہمیں کسی کی بات پتہ چل جاتی ہے تو ہم اسے چھپانے کی کوشش کریں۔ اور آگے، نہ اس شخص کو طعنہ دیں اور نہ اس پر طنز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عیب تلاش کرنا لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اردو میں لفظ آتے ہیں جاسوسی کرنا، تو وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے سورۃ الحجرات میں۔ اور ترجمہ، اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو، جاسوسی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے سورت کا نام دیا ہے سورۃ الحجرات، وہ بھی ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے لفظ ہیں، 2 ہی لفظ ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، تو آنسر کرنے کے لیے ہمیں یہ عربک بھی ساتھ لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے، اسی طرح کسی کے عیب اچھالنے اور اسے طعنہ دینے کو سخت گناہ قرار دیا گیا، سخت گناہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ہائی لائٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہائی لائٹ کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا، نیکی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ جو لوگوں کی باتیں اس پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، لوگوں کے سامنے نہیں بتائے گا۔ اگر کسی نے دوسرے شخص کا کوئی برا کام دیکھ ہی لیا ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے، خاموش لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور دوسروں تک پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسا اجتماعی جرم ہے جس سے معاشرے کے افراد کا انفرادی یا اجتماعی نقصان ہو رہا ہو تو اجتماعی مفاد کا خیال کرتے ہوئے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دینے کو بھی اسلام قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ اگر کوئی ایسی بڑی بات ہے جو بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں، شامل ہیں، تو پھر اس کو بتا دینا چاہیے کسی متعلقہ اداروں کو، لوگوں کو، تاکہ اسے وہ روکا جا سکے۔ پردہ پوشی صرف دوسرے مسلمانوں کے عیب ہی کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا خود اپنے عیب چھپانا بھی پردہ پوشی میں شامل ہے۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا تو ہے لیکن وہ گناہ چھپانا چاہیے، اپنا آپ کسی کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا گناہ کیا ہوا لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا
میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی، یعنی جو بھی غلطیاں گناہ ہوں گی تو سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں کہ بندہ رات کو ایک کام کرے پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہو، یعنی ایک بندے نے غلطی کی، کسی کو نہیں پتہ چلا، اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ خود کہے کہ اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، اور اللہ نے پردہ ڈالا لیکن وہ خود لوگوں کو بتا رہا تھا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ اتار دیتا ہے، تو اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ اور جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے ویک پوائنٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، غلطیاں، اپنے کام، اپنی باتیں، کیونکہ ہم مطلب بھول جائیں گے، جنہیں ہم بتائیں گے وہ نہیں بھولیں گے، تو اس کا نقصان ہمیں کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی اصلاح فرماتے تو دوسرے شخص کا نام لیے بغیر اشارے سے بات فرما دیتے، نام لیے بغیر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ بعض اوقات فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کہتے اور اس طرح کرتے ہیں، اچھا لوگ اتنی بات سے ہی اپنی اصلاح کر لیتے، یعنی انڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا، کیا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو آر مت دلاؤ۔ آر لفظ ہائلائٹ کرنا، آر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی دلانا۔ تو ان کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ دونوں لفظ ہائلائٹ کرنا، رسوا اور ذلیل کرنا۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب کا نام ہے، ہائلائٹ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک برے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے بتایا کہ میں اس عمل سے توبہ کر چکا ہوں اور شراب چھوڑ دی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو بتائیں اور ہم کام چھوڑ بھی دیں لیکن لوگ تو ہمیں پھر بھی ان لفظوں سے، ان باتوں سے یاد کریں گے، کر سکتے ہیں۔ دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ ذرا یاد کرنے والی چیز ہے۔ جدید میڈیا کا کردار، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا، اصل حقیقت پتہ ہی نہیں ہوتی ہمیں، اور ہم لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے کہ خیال نہیں کہ جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے اور پردہ پوشی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے فوراً دوسرے لوگوں اور گروپوں میں پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے، یعنی شیئر کر رہا ہوتا ہے بہت سی چیزیں بغیر تحقیق کے، بس ایک ہی مائنڈ میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے مطلب میں مخالف ہوں اور اس کی یہ بات آ گئی ہے تو فوراً شیئر کی جائے، حالانکہ مخالفت ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے کسی سے بھی، بٹ اس میں یہ کہ بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر جانے ہم کسی کی بات نہ شیئر کریں، کیونکہ معاشرے میں یہ فساد ہوتا ہے۔ اس طرح وہ دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، دو طرح کے گناہ لفظ ہائلائٹ کرنے، کون کون سے؟ ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا، اور دوسرا گناہ لوگوں کے عیب اچھالنے کا۔ ایک تو وہ جھوٹی خبر اگر ہوئی تو، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے عیب بھی۔ موبائل اور باہمی رابطہ کے جدید ذرائع پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنی رہیں، زحمت نہ بنے۔ زحمت کا مطلب نقصان دہ نہ ہمارے لیے ہوں۔ پردہ پوشی نہ اختیار کرنے کے بہت سے دنیاوی اور اخروی نقصانات، تو یہاں ہم ایک سوال بنائیں گے، پردہ پوشی کے نقصانات۔ پردہ پوشی کے نقصانات دنیاوی اور اخروی، یعنی دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی۔ تو کیا ہے؟ اس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے، نفرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ اگر دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے تو باہمی یقین اور تعاون کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ جب برائی کی باتوں اور عیب کو چھالا جائے اور تو برائیاں پھیلتی ہیں، جب برائیوں کے تذکرے مٹ جائیں تو برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ جب لوگوں کی باتیں ہم نہیں کریں گے تو برائیاں کم ہوں گی، اور اگر ہم باتیں کریں گے تو اور زیادہ باتیں بڑھتی جائیں گی اور نقصان ہوتا رہے گا۔ آگے ہے جی، حاصل کلام کے لیے ہم یہ لکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دیتا ہے تو
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالیں اور معاف کر دیں تاکہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے اور باہمی اخوت و محبت کے جذبات پروان چڑھ سکیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، بندے رحم نہیں کرتے، تو یہ اسی بات پہ ہے کہ ہم لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ہے، اس میں ہمیں شاید کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں معافی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ویسے بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس سے کلیئر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تک بات آئے گی، لیکن لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے رحم کرتے ہیں یا معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان کا اچھا جو ہے وہ انداز رکھیں، تربیت رکھیں، ہم ان کا خیال کریں، اور جب ہم کسی کے ساتھ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کسی نہ کسی نے رحم کرنا ہوگا، کسی نہ کسی کو ضرورت ہوگی، تو اس میں تو پردہ پوشی یہ کچھ نکات ہیں کہ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اصل اس کا مطلب یہ ہے۔ اور میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی آج ہم نے پڑھا، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس کا بیسٹ سولوشن یہ کہ ہم اس کا استعمال کم کریں، ہم لوگوں کو ایسی باتیں ایسی چیزیں نہ بتائیں، کیونکہ ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور بعد وہ کراچی کی کار ہے، اسلام آباد کی کار ہے، یا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو بعد وہ دوسرے ملکوں کی کار ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک ہم نے شارٹ کوشچن اس میں بنایا کہ پردہ پوشی کے نقصانات تحریر کریں، تو آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں ہم نے وہ ڈیٹیل کیا، تو یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔